بزنس نہیں ہے کہ گاہک کام ہو جائیں گے، نہ ہی تم نے اس مغربی جمہوریت کے ووٹ لینے ہیں کہ کسی طرح سے بنا کے رکھو ان کے ساتھ کہ کل کو ووٹ ملے گا، اس کا سوال ہی نہیں۔ پیغمبر تو پہلی سانس میں جب دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے عبد اللہ، ایک ہی پکار ہے میری، معصومیت صرف خدا کی جائز ہے، کسی انسان کی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، اور اسی سانس میں کہتا ہے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ جب اس نے معاوضہ ہی کوئی نہیں مانگنا یا لینا ان سے تو وہ جبر کیوں کرے گا؟ وہ اپنی پارٹی بڑھائے گا، ووٹس بڑھائے گا، گاہک زیادہ پیدا کرے گا، معاذ اللہ۔ کر کیا؟ فذکر بالقرآن، تو یہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس قرآن سنانے کے بعد بھی کون مانے گا اس کو؟ من یخاف وعید، جو اپنے غلط اعمال کے انجام سے ڈرتا ہے وہ آئے گا اس کی طرف۔ تیرا کام تو سنائے چلے جانا ہے، پیش کیے چلا جانا ہے، تم یہ کرو۔ دوسرے مقام پہ بڑا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے کہ تو ان مسافروں کو راستہ بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں طرف جاتا ہے۔ تیرا کام یہ جو ہے نا، ہدایت اس کے معنی ہے کہ صحیح راستے کی طرف تو رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ تو زبردستی اس راستے پہ کسی کو چلا نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا، گھر میں بیٹھا ہوا کہ نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے 4 سپاہی بھیج کے ان کو مشکیں باندھ کے اس کی اور لے آؤ صاحب، کہ نہیں ڈال دو اس کو جیپ کے اندر اور لے جاؤ جہاں ہم نے لے جانا ہے۔ سوال ہی نہیں ہے، وہ جانا ہی نہیں چاہتا۔ جانے والا بھی اگر باہر نکل کے چوراہے پہ پہنچنے کے بعد راستہ اگر صحیح اس کے سامنے نہیں ہے تو یہ کہا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس کو بتا دو کہ جدھر تم جانا چاہتے ہو صحیح راستہ یہ ہے، اس طرف جاؤ تو جاؤ۔ کہا تمہارا اتنا ہی فریضہ ہے، اگر اس کے باوجود وہ اس راستے پہ نہیں جاتا دوسرے پہ چلا جاتا تو کہنے لگا خسمہ نو کھائے، ویسے کہنے ہیں پنجابی کی۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں ہر وہ جو لمبا چوگا پہن لے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، خدائی فوجدار بن کے کہ یہ کرا کے چھوڑوں گا میں صاحب۔ کیسے نہیں کرتے؟ یہاں کینچیاں لیے پھرا کرتے تھے، اب تو پتہ نہیں کو ہے یا نہیں، بڑے بوڑھوں کو تو معلوم ہوگا نارکلی کے اندر۔ جی ہاں، وہ یہ بیچاری بچیاں اسکول کالج کی چیز جاتی تھی تو انہوں نے گتا کٹتے پھرتے ہوں آگے سن شریعت اسلامی کے لیے۔ یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ دل اور نگاہ کی، قلب اور دماغ کی پوری رضامندی سے قرآن کے نظام کے صحیح ہونے پر قائل ہو جائے، اس کی صداقت پر ایمان لے آئیں، یقین ہو جائے، اسے تسلیم کر لیں اپنے لیے نظام زندگی، پھر اس نظام کے احکام کی اطاعت تمہارے اوپر لازم آ جائے گی۔ یہ بھی جبر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو پہلے اصولاً تسلیم کر لیا نا۔ یہ جیسے کوئی شخص بھی جو پاکستان کا شہری بننے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے کہ مملکت کے قوانین کی اطاعت کرے، نہ کرے تو جبراً کرائی جاتی ہے اطاعت۔ یہ جبر نہیں ہے، اس نے پہلے اطاعت قبول کر لی ہے بطیب خاطر اپنی رضامندی سے۔ اگر وہ اس کے بعد نہیں چاہتا چھوڑ جائے، ملک کو چھوڑ نہیں جائے۔ نظام اسلامی نظام کے اندر تو اس نظام کے اندر رہنا چاہتا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ کسی وقت بھی اگر وہ یہ دیکھے کہ نہیں صاحب میں نہیں رہنا چاہتا اس میں نے نہیں پگدا ہے، چھوڑ دے۔ اقلیتیں غیر مسلم بھی تو اس مملکت میں بسیں گی نا، ان میں چلا جائے، ان کے قوانین اس کے اوپر لاگو ہو جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو صاحب پوچھو نہیں، زبردستی کی یہ کیفیت۔
کہ اسلام لایا تو جا سکتا ہے، مسلمان ہوا تو جا سکتا ہے رضامندی سے، مسلمان ہونے کے بعد اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوڑو گے تو مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا موت ہے۔ اس سے زیادہ جبر کیا ہو سکتا ہے جی؟ یعنی اس کا دل نہیں ٹھوکتا، اس کا دل نہیں مانتا اس کے لیے، ٹھیک ہے بدبخت ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن نہیں اسے کہنا کہ دل تمہارا مانے یا نہ مانے تمہیں تو رہنا پڑے گا، اگر تم نے اسے چھوڑا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو موت کے ڈر سے اگر پھر وہ مسلمان کی شکل میں رہے گا تو اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ تو آپ تو منافقوں کی ایک قوم تیار کر رہے ہیں اپنے اندر، کہ دل مانتا نہیں ہے، موت کے ڈر سے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جو اس قسم کے ساتھ رہنے والے ہوں گے پھر سوچئے نا وہ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو بار بار یہ کہا ہے وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، جبر نہیں، اکراہ نہیں، میدان جنگ میں کہا جا رہا ہے کہ جبر نہیں ہے، یہاں تو قیدی آنے ہیں، گرفتار ہوں گے، ہوئے۔ جنگ کے قیدیوں میں سے بھی کسی ایک کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ یہ اصول بھی نظام سیاست میں یا جنگ کے نظام میں قرآن ہی کے یہاں سے آپ کو ملے گا کہ جب جنگ کے قیدی تمہارے پاس آئیں تو انہیں اپنے قیدیوں کے بدلے میں رہا کر دو، یا ان کا کوئی فدیہ لے کے ان کو رہا کر دو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو، تمہارے ادھر قیدی بھی نہ ہو اور ان کا وہ فدیہ بھی الا منن او احسان، تو پھر احساناً ان کو رہا کر دو۔ اور آپ کے ہاں کی فقہ کا جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کو گرفتار کرو، مردوں کو غلام بناؤ، عورتوں کو اپنے ہاں لونڈیاں بناؤ، انہیں سپاہیوں میں تقسیم کرو، بلا نکاح کے بلا تعداد کے اتنی بھی ہوں وہ ان سے جنسی تمتع کریں، پھر وہ بیچ سکتے ہیں، ان کو تحائف میں دے سکتے ہیں دوستوں کو۔ یہ جنگ کے قیدی اندازہ لگائیے کہ وہ ان میں سے کس کس قسم کے کوئی شریف انسان، شرافت مآب عورتیں بھی ہوگی۔ یہ ایک شہر ہے، اس پہ غلبہ پا گئے، اس سارے شہر کی آبادی آپ کے ہاں کی گرفتار ہو گئی، قیدی ہو گئے وہ، یا جنگ کے قیدی ہو گئے، تو ان کے ہاں کی مردوں کو غلام بناؤ، عورتوں کو لونڈیوں بناؤ، لونڈیوں کو پھر یہ کچھ کرو۔ آج آپ کے ہاں کی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ UN جو ہے اس کے چارٹر میں جو جن میں اکثریت غیر مسلم ممالک کی ہے، انہوں نے تو ایک عرصہ ہوا اپنے چارٹر میں سلیوری کو انہوں نے ممنوع قرار دیا، غلامی کو۔ بعد میں تو انہوں نے بھی مجبور کرنا پڑا، ورنہ وہ جو ان کا چارٹر تھا اس کے اوپر حجاز کی مملکت نے دستخط نہیں کیے تھے کہ ہماری شریعت سے خلاف ہے، یہ ہمارے ہاں غلامی جائز ہے۔ اب جو ساری دنیا نے اس کے اوپر عمل کیا ہے تو کچھ عرصہ ہوا انہوں نے بھی دکھایا، لیکن ان کے ہاں ابھی تک وہ فقہ کا مسئلہ وہی ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں کو لونڈیوں بناؤ، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، تم ان پر کسی قسم کا جبر کر نہیں سکے۔ کرنا کیا ہے عزیزان من؟ بات تو ساری یہ ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کی بات سمجھاؤ انہیں۔ اور کتنی خود اعتمادی ہے قرآن والے خدا کو کہ قرآن کی بات اگر سمجھائی جائے اور واقعی اس نے دل کے کانوں سے سن لیا اور یہ چیز اس کی سمجھ میں آ گئی کہ غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر وہ قرآن کو چھوڑ کے کہیں اور جا نہیں سکتا۔ وقت ہو گیا، سورہ قاف آج اختتام پر پہنچ گئی۔ آئندہ درس میں ہم اگلی سورت الذاریات لیں گے، 51 سورت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع